نقصان، جہاز کی مشینری ہے تو اس کے بقدر اربوں روپے کا نقصان، اور انسانوں کی جانوں کا نقصان۔ جو بیٹھنے والے کتنے قیمتی لوگ تھے، کتنے انجینئر تھے، کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے سائنسدان تھے، کتنے وزراء تھے، تو سب سے قیمتی مشین انسان کی ہے اور اللہ نے اس کو بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، کائنات کے پرزے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا، اور کتنی وسعتوں والی کائنات کی یہ مخلوقات ہے، یہ زمین، یہ آسمان، پھر اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے لشکر سارے اللہ کے لیے ہیں۔ بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہ ہو، وہی سب سے زیادہ پیدا کرنے والا، سب کو بنانے والا اور اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اس کے تصرف میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ انسان خالق نہیں ہے، جاہل ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کچھ اس کی شکلیں بدل کر لکڑی سے فرنیچر بنا لیا، لوہے سے گاڑی بنا لی، کپاس سے کپڑے بنا لیے، لیکن یہ خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، عدم سے وجود دینے والے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی، تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم انسان کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت بخشی۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، آسمان اور زمین کی مخلوق کو اس کی خدمت میں لگایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کہ تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں، ایک ایک سانس کے بارے میں، ایک ایک عضو کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کیسے استعمال کیا، اس کو کیسے استعمال کیا۔ سب سے قیمتی مشین بھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، عزت بھی دی، شرافت بھی دی، انعامات بھی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سب سے خوبصورت شکل عطا کی۔ کیا شان ہے اس انسان کی کہ اللہ قسموں پہ قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں ڈالا، سب سے زیادہ عزت اور صلاحیتیں اس کو عطا کی اور کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ یہ مشینری بنائی گئی، ایسی تو کسی کی بھی نہیں۔ سب سے خوبصورت شکل میں، سب سے زیادہ صلاحیتیں اور سب سے زیادہ نعمتوں کی بارش اور سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ اس لیے سب سے اہم موضوع انسان کی مشین کا صحیح استعمال ہونا ہے۔ دنیا کی مشینری سے تو دنیا ہی کا نقصان ہوگا، زندگی چلی جائے گی، مال چلا جائے گا۔ انسان غلط طریقوں پر استعمال ہو تو انسان کی دنیا بھی تباہ اور آخرت کی بھی تباہ، اور ایک ایک انسان دنیا کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے۔ یہ آج جو انسانیت پریشان ہے، یہ ظلم برپا ہے، آپس میں خون ریزی جو ہو رہی ہے اور ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ بگڑے ہوئے انسانوں کی کارستانیاں ہیں۔ یہ جہاں درندے خونخوار ہوتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ اگر بستیوں میں آ جائیں اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ ان بگڑا ہوا انسان دنیا میں تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے، اور اس کی اپنی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی۔ اس لیے سب سے اہم موضوع انسان کا صحیح بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 دفعہ قسم کھائی اور اپنی قدرت اور مخلوقات میں سے بڑی والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، دنیا سے کتنے کروڑوں گنا بڑا، اور کیسے یہ تیز رفتاری سے روشنی لے کر چلتا ہے، اور کیسے اللہ نے راستے مقرر کیے ہیں، اور اس کے نکلنے سے کیسے اندھیرے چھپتے ہیں۔ دنیا میں تو موٹر سائیکل آ جائے تو اس کا شور، کار پاس سے گزرے تیزی سے اس کا شور، بس گزرے تو اور شور، اور یہ ریل گاڑی گزرے یا جہاز اترے تو اور شور ہے، اور اتنا دنیا سے لاکھوں
سورج یہ نکلتا ہے اور کسی کو یعنی احساس بھی نہیں ہوتا، شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، روزانہ نکل رہا ہے اور روزانہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندو بتاؤ، اگر سورج کو نکال کر بیچ آسمان میں تمہارے سروں پر کھڑا کر دے، تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی الہ ہے جو اس سورج کو ذرہ برابر سرکا سکے؟ اور کیسے جو ہے روزانہ یہ نکل رہا ہے، کیسے روشنی دے رہا ہے، ہر ایک کو روشنی دے رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بل بھی نہیں آتا۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار، چاند کا راستہ الگ مقرر کیا، سورج کا راستہ الگ مقرر کیا، چلنے والے ستاروں اور سیاروں کا الگ راستہ مقرر کیا، اور وہ اپنی راہ پر چل رہے، جی ہاں راہ پر چل رہے، کوئی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کی۔ اس کی قسم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، یہ سورج جب ڈوب گیا اور جو ہے چاند نکل آیا تو اللہ تعالیٰ سورج کے پیچھے لاتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سورج کو ڈبو دے اور اندھیرا ہو جائے اور تمہیں ضرورت ہے سورج کی روشنی کی، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے سورج کو دوبارہ لا سکے؟ یہ لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اور یہ ایسی اللہ کی قدرت ہے کہ اچھوں کی جو ہے یہ اس میں لاجواب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہی بات کہ سب سے قیمتی مشینری انسان کی ہے، انسان ٹھیک ہو گیا سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے، انسان بگڑ گیا سارے نظام بگڑ جائیں گے، دنیا بگڑ جائے گی، آخرت بگڑ جائے گی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جیسے ہر مشین بنانے والا مشین کے ساتھ کتاب بھی بھیجتا ہے اور اپنے انجینئر بھی بھیجتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں طریقہ استعمال بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہی سے لیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا بھی اور کتابیں بھی اتاری اور انبیاء کو بھی بھیجا، اور انبیاء خود آئے لوگوں کے پاس، 1,24,000 انبیاء، کیونکہ یہ انسان کلکم ضال، ہر ایک بھٹکا ہوا جاہل نادان پیدا ہوتا ہے، ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں ہدایت دوں گا۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، انبیاء نے طریقہ بتلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بگڑی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ انبیاء یعنی پوری صلاحیتیں لگاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال دعوت دی اپنی قوم کو، تو ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ انسان جب عقل کے ترازو میں چیزوں کو تولتا ہے اور اپنے باپ دادا کے طریقوں پر یہ جمتا ہے تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، عدم سے وجود، جیسے کہاں یہ انسان، ہر انسان جو دنیا میں آ رہا ہے ماں کے پیٹ میں بننے سے پہلے، باپ کی پشت میں آنے سے پہلے کیا قابل ذکر چیز تھا؟ ہواؤں کا نظام چلا، بادلوں کا چلا، بارش برسی، زمین میں غلے اگے، انسانوں نے کھایا، خون بنا، منی کا قطرہ بنا، پھر جو ہے ایک کی پیٹ سے دوسرے کی طرف منتقل ہوا، اور کیسے ایک جرثومے سے اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت مشینری انسان بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور جب چاہے اللہ روح کو نکال لیتے ہیں۔ موت دینے والے بھی کون ہے بھائی؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں بادشاہت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لیتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ووٹوں سے، مالوں سے، کوششوں سے جی ہاں یہ بادشاہتیں ملتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہی کائنات کا دھوکہ ہے کہ کائنات کچھ دے گی، سمجھا کہ یہ ہے مجھ سے ہو رہا ہے۔ ایک بستی والا شہر میں آیا، اور شہر میں آگے بستی ایسی تھی نہ جہاں وہ بجلی تھی اور نہ جہاں موجودہ زمانے کی نئی چیزیں تھیں۔ اب شہر میں آ کر وہ حیران ہو رہا ہے، سب سے زیادہ حیران اس طرح ہوا، مسجد میں گیا تو وہاں ٹوٹی کو کھولا تو پانی،
ٹینکی ٹوٹی کو کھولا تو پانی، دیہات میں تو پانی کے لیے کنویں سے ڈول ڈالنا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے اور بڑی مشقت ہے۔ پیشاب کے لیے جاؤ تو پانی لے جاؤ، اور ضرورت کے لیے جاؤ تو پانی، نہانے کے لیے، کپڑوں کے لیے پانی۔ اس نے کہا یہ عجیب چیز ہے کہ یہ ٹوٹی ہے لوہے کی یا پیتل کی، اس کو گھماؤ تو پانی آ پڑتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ ٹوٹی کہاں سے ملتی؟ کہا بازار سے۔ گیا تو بڑی اچھی ٹوٹی، اور ایک ٹوٹی لے کر اپنے علاقے میں چلا گیا اور بڑا خوش کہ میں لوگوں کو یہ کرتب دکھاؤں گا، لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا اور اس سے پانی نکلے گا، لوگ میری سمجھداری پر۔ اور میں نے جو شہر میں آیا اور سفر سے تجربے ہوتے ہیں تو لوگوں کو جمع بھی کر لیا اور اپنی دیوار میں سوراخ سا کر کے اس ٹوٹی کو وہاں لگا دیا اور جمع بھی دیا۔ اب دیکھو پانی نکلے گا۔ جب اس کو کھولا تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، رسوا ہو گیا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے امتحان کے لیے یہ کائنات بنائی۔ اس کو پتہ نہیں کہ اس ٹوٹی کے پیچھے پائپیں ہیں، اور پائپ کا تعلق جہاں گھر کی ٹینکی سے ہے، اور ٹینکی کی طرف جو ہے وہ مشین کے ذریعے پائپ آ رہا ہے، اور اس پائپ کا مشین کا تعلق زمین کے پانی کے ساتھ ہے، اور پھر یہ بجلی کا نظام ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی نظروں سے غائب ہیں۔ آگے کتنا بڑا نظام ہے! تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کا نظام کائنات کے پیچھے چل رہا ہے، اور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزما لیں کہ کون یہ اس بات کا ادراک کر کے کہ یہ اسباب ہیں، ان کے پیچھے کرنے والی اللہ کی قدرت ہے، اور میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے اور اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ کر دیا۔ تو یہ پانی اس ٹینکی سے آ رہا ہے، وہ اس کی نظروں سے غائب ہے۔ دیواروں سے میں انسان ظاہر طور پر دیکھے تو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ بلب روشن ہے، یہ لائٹیں روشن ہے، بٹن دبایا روشنی آ گئی، لیکن اس کے پیچھے کتنا نظام کار فرما ہے، کتنے افرادی قوت ہے۔ تو یہ بھی نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ زندگی، موت بھی مخلوق ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں کافر، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر انسان ایمان کے ذرے کی حفاظت کر کے بھی نہ لے گیا تو پھر جہنم۔ اللہ تو ایسے کریم ہے، فرشتوں سے کہیں سفارش ہوگی، جی ہاں، نیک لوگ سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی سفارش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ جہنمیوں میں سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو۔ پھر اللہ جی وہ فرشتے کہیں گے اب کوئی نہیں، پھر اللہ اپنی نظر خاص سے نظر فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور پھر جہنم سے جس کے دل میں ایسا ایمان جو اللہ ہی کو پتہ ہے وہ جہنم سے نکال کر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک جہنمی ہوگا لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، تو جہنم میں جل رہا ہوگا، اس کا رخ جہنم سے باہر کی طرف ہوگا، سزا بھگت لی۔ اللہ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ یہ جہنم کا جو کنارہ ہے اس کی طرف میں چلا جاؤں تاکہ باہر کا جو منظر ہے اس کو میں دیکھ سکوں۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور اللہ کو پتہ ہے یہ میرا بندہ بڑا بے صبر ہے، کیوں نہیں مانگے گا یہ میری رحمت؟ وہ وعدہ کرے گا، وہ بالکل جہنم کے کنارے پر آ جائے گا۔ پھر وہ اے اللہ، پھر اس کا ایک درخت نظر آئے گا، اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے۔ مختلف روایتیں، اللہ فرمائیں گے تم نے تو کہا تھا نہیں مانگوں گا، اے اللہ بس اس درخت تک پہنچا دے۔ جی ہاں، ابھی تو رخ جہنم سے باہر کی طرف کیا ہے۔ اللہ نے فرمائیں گے اگر میں اس درخت تک پہنچا دوں اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ اے اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ مانگے گا۔ اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ مختلف روایات حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر آ جائے گا اور جنت کا منظر اس کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے تو وعدہ کیا تھا، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تیرا بندہ ہوں،
تو جنت اس کو نظر آئے گی، اور اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس ایمان کے بدلے میں جو تیرے دل کے تہوں میں تھا میں عطا فرماؤں گا، جنت تیری ہے۔ اور جب جنت اس کے سامنے ہوگی، ایک روایت میں کہ جنت کو اللہ ایسا دکھائیں گے کہ وہ بھری ہوئی ہے، بندہ کہے گا اے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ تو جنت پہلے سے ہی اس میں رش ہے اور بھیڑ ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میں نے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں عطا فرما دی۔ ایسی جنت جس کی مٹی مشکی ہوگی اور جس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور ادنا درجے کے گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے، اور اس میں نہریں ہوں گی، اور اس میں باغات، 10 گنا زمین بڑے رقبے والی جنت اللہ ایمان کے ایک ذرے پر عطا فرمائے۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کو دل کے بنانے کے لیے تو اللہ قسم کھا رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ دن اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، یہ دن اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ سورج نکال کر سارے عالم کو اللہ چلا دیتے ہیں، سارے جانور جاگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے جہاں رزق کی تلاش میں چلتے ہیں، سارے انسان جاگ جاتے ہیں اور سارا نظام چل پڑتا ہے۔ جی ہاں، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور دن کے بعد اللہ تعالیٰ رات کو لاتے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، نیند کیسی تمہاری راحت کی جگہ چیز بنائی ہے۔ نیند انسان تھک ہار کر آتا ہے، ادھر یہ اپنے اللہ کی طاعت اور دین کی محنت کے میدانوں سے تھک کر آیا اور حلال روزی کے اسباب میں لگ کر تھک کر آیا، نمازیں پڑھی اور ادھر کھانا کھایا، اب یہ تھکا ہوا ہے، اس کو اونگ و نیند آ رہی ہے، اللہ سورج کو جو ہے غروب کر دیتے ہیں اور اندھیرے کی چادر لے آتے ہیں، اور گھوپ اندھیرا ہو ایسا بھی نہیں۔ اللہ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دیکھو کہ آسمان کو کیسے ستاروں کے چراغ سے ہم نے روشن کیا۔